ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 30 رمضان المبارک، آخری روزہ رمضان المبارک الوداع ہونے کے قریب، افطاری کے یہ بابرکت لمحات۔ آج ہمارا موضوع ہوگا عید الفطر کی اہمیت و فضیلت اور معاشرتی تقاضے۔ بہت ہی اہم اور خصوصاً عید الفطر کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ عید الفطر گزارنی کیسے چاہیے، عید الفطر کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ہمارے معاشرتی رویے کیا ہوتے ہیں اور حقیقت میں معاشرتی تقاضے کیا ہیں۔ سادہ سی بات یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا انعام ہے، شکرانے کا دن ہے، نعمت کا دن ہے۔ تو جس دن کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کا درجہ حاصل ہو تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضولیات میں لغویات میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اور ایک پہلو تو یہ ہے اس کا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر حقوق اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اور کچھ جو معاملات ایسے ہیں، عبادات ایسی ہیں، قضا کرتے ہیں، قضا ادا کر لیتے ہیں تو وہ قضا پوری ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ ایسے ہیں کہ جب تک بندہ مومن جس کا ہم نے حق ادا کرنا ہے ادا نہیں کرتے، چاہے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، کبھی معاف نہیں ہوتا، اس کا ازالہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو جیسے رمضان المبارک شہر مواسات ہے، ہمدردی غم گساری کا مہینہ ہے، عید الفطر کو بھی اسی رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارنا ہے۔ عید الفطر کی خوشیوں میں تمام طبقات کو، خصوصاً کمزور اور پسے ہوئے جو طبقات ہیں ان کو لازمی شامل کرنا، یہی حقیقی عید ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ ان کے ساتھ ثنا خوانی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خوان جناب سید راشد حسین گیلانی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، عید الفطر عام طور پہ ہم اس کو میٹھی عید کہہ دیتے ہیں، چھوٹی عید کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے نام رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عید الفطر ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے عید کہتے کسی ہیں، عید کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی اور شرعی معنی کیا ہے۔ ہم اپنی دانست میں عید کو صرف یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس کھانا پینا اور عیاشی کرنا اور اس کو ضائع کر دینا اس دن کو، لیکن حقیقت میں عید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر مجھے موقع ملا کہ اس 9 نیوز کے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کے متعلق صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں عشرے گزر جاتے ہیں
تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرماتی ہے، عید ہمیں دیکھنا نصیب فرماتی ہے۔ مفتی صاحب جس وقت کوئی مزدور مزدوری کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے ہیں، ہر طرح کی لغویات سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرماتا ہے۔ سب سے پہلے عید کس کو کہتے ہیں؟ عید خوشی منانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا، اور غم کا نہیں بلکہ خوشی کا بار بار لوٹ کر آنا، اس کو جو ہے وہ عید کہا جاتا ہے۔ عید کے دن خوشی منانا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو، تمہارے پاس آئے، تو پھر کیا کرو؟ فلیفرحوا، تو اس وقت خوشیاں منایا کرو۔ اب دیکھیں نا جی، رمضان کا مہینہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد عید کی خوشیاں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو جب فضل بھی آ گیا، رحمت بھی آ گئی، تو پھر حکم یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ فلیفرحوا، عید کی خوشیاں منائی جائیں۔ مفتی صاحب عید کے ایام میں جہاں پر دیگر چیزیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہی کے صدقے سے ہمیں سارا کچھ ملا ہے۔ تو چلتے چلتے جو ہے وہ میں ایک روایت جو ہے وہ راحت القلوب کے اندر ہے، وہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ امام المسلمین، مولا المسلمین، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، دفاع معضلات والمصائب، اخی رسول وزوج البتول، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی اس میں شان بھی ہے اور آپ کا ایک عمل بھی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے، راحت القلوب والوں نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ کافروں کے پاس ایک سائل آیا، بکاری آیا مانگنے کے لیے، تو انہوں نے مذاقاً استہزاء کے طور پر مولا علی کائنات کی طرف بھیج دیا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب وہ مولا کائنات کے پاس گیا تو مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھا، کہا کس لیے آیا؟ مولا کائنات تو پہلے سمجھ گئے تھے کہ کافروں نے مذاقاً کے طور پر بھیجا ہے، استہزاء کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں بیکاری ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اپنی مٹھی کو بند کر لے۔ جب اس نے مٹھی کو بند کیا تو آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دی، اور کہا کہ اب یہ جا کر کافروں کے سامنے جا کے کھولنا۔ تو جب اس نے وہاں جا کر کھولی تو اس میں 1 درہم موجود تھا۔ تو کافر جو ہے وہ یہ عمل دیکھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے ہمیں عید کے موقع پر کثرت کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا جن کا تصدق سے عید ملی ہے ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام لازمی ہونا چاہیے، اور اس سے بندہ جو ہے وہ لغویات سے بھی بچ جاتا ہے، غیر شرعی رسومات سے بھی بچ جاتا ہے، اپنی زبان کو جب وہ تر رکھتا ہے۔ اب دیکھیں جب عید کا موقع آتا ہے نا تو مفتی صاحب اس وقت شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کے جو شاگرد ہیں، چیلے، وہ پوچھتے ہیں کہ آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو مسلمانوں نے نیکیاں کی ہیں نا رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اجر دینا ہے، اور آج اجر دینے کا موقع ہے، تو پھر وہ جو اجر ہے وہ پھر ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے عید کی خوشیاں جب ہمیں منانی چاہیے تو ہمیں شرعی تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ اور عید کا ذکر دیکھیے، اگر من و سلوہ اترے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے مائدہ اترے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں فرمایا عید الاولین وآخرین۔ یعنی اگر ایک قوم پر صرف آسمان سے کھانا ہی نازل ہو جائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے اللہ عید کا دن بنا دے۔ تو جو ایک ماہ رمضان المبارک اتنی برکتوں والا مہینہ گزرا، تو اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عید کی خوشخبری عنایت فرمائی، اور اس حوالے سے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ عید، یہ دونوں عیدیں ہمیں کیسے حاصل ہیں۔ یہ مفتی صاحب جو کفار تھے نا، خصوصاً یہودی جو تھے، تو وہ اپنے دن منایا کرتے تھے۔ جس طرح عکاظ کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، وہاں پر وہ سارے شریک ہوتے تھے،
اور اسی طرح جو ہے وہ نیروز ان کا نام تھا، جی تو ان کے نوروز بھی ہاں جی نوروز کہتے ہیں، تو ان کا ایک دن تھا کہ جس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے، خوشیاں مناتے اور اب جو ہے وہ اپنے طریقے پر عبادت بھی کرتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ طرز عمل دیکھا تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ کاش کوئی ہمیں بھی ایسا دن مہیا کیا جائے۔ اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری ان کو سنا دی، فرمایا کہ ان کے لیے ایک دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سال میں 2 عیدیں رکھ دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ضمناً ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ہر جمعہ مومن کی عید ہے، بے شک ہر جمعہ جو ہے وہ حدیث شریف کا مفہوم جی ہر جمعہ مومن کی عید ہے، اور اس سے ہٹ کر جو سب عیدوں کی عید جو سردار ہے وہ عید میلاد النبی ہے، جس کے صدقے سے یہ جو ہمیں ساری جو ہے وہ عیدیں ملی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پر جو ہے وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جب ان 2 راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن بھی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دن جو ہے وہ اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا، اور اس رات میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بدقسمتی سے مفتی صاحب جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا چاہیے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، بلکہ اس رات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ مالک کریم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے عطا فرمائے ہیں، اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہمیں سارا سال باقی دنوں میں میسر نہیں ہوتی ہیں وافر مقدار میں، اور پھر جو ہے وہ رحمتوں اور برکتیں رمضان اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو ہم جب لغویات کے اندر اور غیر شرعی رسومات کے اندر جو ہم گزار دیتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر آپ نے لیلۃ الجائزہ کا نام لیا تو لیلۃ الجائزہ تو انعام کی رات ہے جی، اب انعام اس میں حاصل کرنا تھا، اور پھر وہ روایت حدیث مبارکہ کے مطابق کہ افطار کے وقت 10 لاکھ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی مغفرت، سبحان اللہ، پورا مہینہ جتنے لوگوں کی تقریباً 3 کروڑ یا اگر 29 روزے ہیں تو 2,90,00,000 کی مغفرت ہوئی، تو اتنے لوگوں کی جتنے پورے مہینے میں مغفرت ہوئی اس رات ہونی ہے مغفرت۔ ہم اس مغفرت والے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، ہم اس کے برعکس جو شیطان اگر آزاد ہوا تو بس انہی شیطانی حربوں میں انہی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی بالکل مفتی صاحب، ہمیں جتنا اس سے بچنا چاہیے اتنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ شیطان جب جکڑ دیا جاتا ہے نا تو اس وقت جب بندہ مومن کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیا ہے، تو پھر جیسے چاند رات آتی ہے تو پھر اس کے جو جتنے جس میں جکڑا ہوتا ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، پھر نفس کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں اس نے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن کو سماعت کی، اب ان نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خصوصاً عید والے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی وہ جو روحانی کیفیات حاصل ہوئی تھیں، برکات حاصل ہوئی تھیں، وہ چاہتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے، تو ہم شیطان کے تو پیروکار نہیں ہے نا، ہم تو رحمان کے پیروکار ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جی بالکل ایسے ہی فرمایا کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلو، جو راستہ درست ہے وہ تو رحمان کا ہے۔ عید الفطر کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، جی اور خصوصاً آج کے اس معاشرے میں ہمارے لیے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے عید کی خوشیاں منانے کا ہمیں حکم دیا، جی مستحب بھی ہے، پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے اور سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں بار بار تلقین بھی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر عید منانے کا ہمیں واضح طور پر ثبوت بھی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا عید کا؟ یہ جو انداز تھا نا آپ کا، خصوصاً جو وہ عیدگاہ کی طرف چل کے جانا، اور مفتی صاحب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جی عید کا معنی اور مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ خود نئے کپڑے پہن لیں، اچھی خوشبو لگا لیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے جو ہے وہ بنا لیں اور پھر آپس میں مل کر کھا لیں، بلکہ عید کے موقع پر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں،
یتیموں، بے سہاروں، ان تمام کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثلا آپ اگر اپنے بیٹے کے لیے ایک سوٹ لیتے ہیں تو ایک سوٹ آپ کسی یتیم کو بھی لے کے دے دیں، بالکل صحیح، اور خصوصاً رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو لے کر دے دے۔ اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں باپ جو ہے نا، باپ کی جو عید ہوتی ہے اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تو نئے کپڑے اور نئے جوتے لے کے دے دیتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ، وہ کہتا ہے کہ نہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے، تو وہ پرانے میں گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھانجے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے اور دور کے نزدیک کے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ گویا کہ اس روایت کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن جب فضائل میں آئے گی تو پھر یہ معتبر ہو جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے کپڑے پہنے اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر آپ نے ایک کم عمر جو ہے نابالغ بچے کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہا تھا، اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، بوسیدہ تھے اور چہرہ بھی گرد و غبار کے ساتھ اٹا ہوا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے نا تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے اگر وہ نابالغ ہو تو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد گرامی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن آپ یتیم نہیں ہیں بلکہ آپ در یتیم ہیں، یتیموں کا سہارا بن کر آئے ہیں۔ جب آپ نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، اور تو آج کے دن کیوں زار و قطار رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، وہ فلاں غزوے میں شہید ہو گئے تھے، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اب جو دوسرا ستیلا باپ ہے وہ ہمیں کچھ پوچھتا نہیں ہے، تو آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور اپنا دست شفقت میرے سر کے اوپر رکھتا تو آج میں بھی نئے کپڑے پہنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، حضور اس کو گھر میں لے کر آئے۔ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ سے فرمایا اس کو نہلایا جائے۔ جب اس کو نہلایا، اس کو نیا جوڑا پہنایا گیا، جب اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات نمودار ہو گئے تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کو جب دل تھام کر سننا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں محمد تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین تمہارے بھائی ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ راکعہ ساجدہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ بطول زہرا یہ تمہاری بہن ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ہستیوں کو ان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تو آپ کو توڑنا نہیں چاہیے، خصوصاً جو خونی رشتے ہیں ان کا اس عید کے موقع پر خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ عید کی اہمیت اور اصل حقیقی عید کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے 30 رمضان مبارک افطاری کے یہ بابرکت اسپیشل ٹرانسمیشن، اختتامی ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید راشد حسین گیلانی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید راشد حسین گیلانی شاہ صاحب۔ ہر روز شب تنہائی میں سبحان ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، دل مجبور
جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے۔ ہو خیر تیرے میں خانے کی ہر میں کش ہر دیوانے کی ہو خیر تیرے میں خانے کی ہر میں کش ہر دیوانے کی ساقی تیری مست نگاہوں سے ساقی تیری مست نگاہوں سے ہر پیمانہ بھر جاتا ہے۔ ساقی تیری مست نگاہوں سے سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے اور ایک ہو کے اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے اور تیری مدحت کام ظہوری کا تیرے
مدحت کام ظہوری کا، تیرے نام سے نام ظہوری کا، کریا کریا بستی بستی، کریا کریا بستی بستی، جو تیری نعتیں سناتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں۔ سبحان جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان، آج 30 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، رمضان المبارک کے اختتامی لمحات، عید الفطر کی اہمیت و فضیلت اور معاشرتی تقاضے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے عید الفطر سے پہلے میٹھا کھانا یا کچھ نہ کچھ کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا، اور پھر ایک راستے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے، دوسرے راستے سے واپس تشریف لایا کرتے۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو خاص طور پر جس کا علماء نے اکثر لکھا کہ ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے واپس آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مل سکیں گے، انہیں عید کی مبارک دے سکیں گے، عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل مبارکہ میں کئی حکمتیں ہیں۔ ہماری ناقص عقل اور فہم میں جو حکمت آ جاتی ہے اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، اور ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری اس ناقص عقل فہم سے ورا ہیں، نہیں آتی، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمہ مبارکہ کا ذکر ہوا، یتیموں کے سر پر کیسے ہاتھ رکھا کرتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر کی خوشیاں، اور خوشی حقیقی خوشی یہ ہوتی ہے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میں آپ ہم سب اپنے لیے کچھ بھی خریدتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، بڑی سے بڑی جو ضروریات ہیں پوری کرتے رہیں، ہر حوالے سے ڈگریز لیتے جائیں، عہدہ منصب وہ مجھے حاصل ہیں تو مجھے ہی صرف خوشی ہوگی، لیکن اگر حقیقی خوشی یہ ہے کہ میں کسی کے دل میں کوئی خوشی ڈال دوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، آپ مستحقین تک پہنچیں، ان کو خوشیوں میں شامل کر لیں، پھر آپ دیکھیے جو آپ کی ذاتی خوشی ہے اس سے بڑھ کر آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور یہ خوشی جو دوسروں کو دے کر آپ نے حاصل کی، کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر کے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے، اپنی بساط کے مطابق، یہ ایسی خوشی ہوگی کہ یہ دائمی ہوگی، یہ پائیدار ہوگی، ہمیشہ آپ کو حاصل رہے گی۔ اور اس خوشی کے وجہ سے چونکہ صدقہ اور خیرات میں بھی شامل ہوگا تو بری موت ٹل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور آنے والی مشکلات جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں وہ رفع ہو جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا آپ کو سکون مل رہا ہے دوسروں کو خوشی دے کر، جو صرف ذاتی خوشی حاصل کر کے نہیں مل رہا تھا۔ تو عید کا اصل پیغام یہی ہے، یہی حقیقی عید ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا تھا، ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا تھا، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ جی جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب، جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمہ مبارکہ کا ذکر ہوا، جی چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس حوالے سے۔ جی صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا طرز عمل کیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً خلفاء راشدین کا جو طرز عمل ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری سنت کی پیروی، میرے طریقے کی پیروی بھی تم پر لازم ہے، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں، جو مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طریقے کی پیروی بھی تم پر لازم ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا تھا؟ مفتی صاحب دیکھیں،
ایک شخص ہے نا وہ بھوکا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں تو یہ میرا بہت بڑا تقویٰ ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کے پاس سارا کچھ ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعی ہی تقوی والا ہے۔ اب اسی طرح ایک شخص وقت کا حکمران بھی ہو اور کئی ہزار مربع میل پر اس کی حکمرانی بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہو، سبحان اللہ، تو جس کی زبان پر جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی بولی ہوتی ہے، جن کے چلنے سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے لوگوں کو۔ خصوصاً مفتی صاحب عید تو اس شخص کی ہے نا جس نے رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کیا، بالکل صحیح، اور اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کیا، روزے رکھے، فطرانہ ادا کیا۔ اگر اس نے بھوک برداشت کیا تو احساس اسے ہو گیا کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ بالکل، دراصل روزہ ہے یہ احساس کا نام کہ جب تک بندہ خود بھوکا نہیں ہوگا اس کو دوسرے کی بھوک کا کیسے پتا چلے گا؟ اب ایک بندے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اس کو کیا پتا کہ دوسرا بندہ بھوکا ہے تو اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی زندگی میں سے اب ہر ایک زندگی کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو صرف ان کی زندگیوں سے اپنے لیے ایک سبق سیکھنا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سارا کچھ تھا لیکن اس کے باوجود جب عید کا دن آیا تو آپ نے دروازہ بند کر لیا اور کمرے میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو چہرے کے اوپر مسکراہٹیں سجانے کا دن ہے، آج آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے بڑے جاندار الفاظ ہیں، مشعل راہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کچھ لوگوں کی عید ہے اور کچھ لوگوں کی وعید ہے۔ فرمائے عید تو ان کی ہوئی نا جنہوں نے رمضان کے سارے روزے رکھے اور عبادت و ریاضت کی، اور اگر اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی تو اس نے زکوٰۃ ادا کی، فطرانہ ادا کیا، اور جن کا خیال رکھنا چاہیے تھا ان کا خیال رکھا، اس کے لیے تو عید ہے۔ لیکن مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ شخص کہ جس نے رمضان کو بھی باقی مہینوں کی طرح گزار دیا وہ کس منہ سے عید کی خوشیاں منا رہا ہے؟ اس کے لیے تو وعید ہے، اس کے لیے تو عید نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یہ نیک اعمال کیے بھی ہیں تو اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے منہ کے اوپر سارے عبادات جو ہے وہ اصل میں اس کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا عید انہی کی ہے جنہوں نے رمضان کا احترام کیا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں کہیں وعید والوں میں تو شامل نہیں ہوں۔ اور دوسرا آپ کا جو فرمان ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جس کی گارنٹی اللہ کے قرآن نے دی ہے، نبی کے فرمان نے دی ہے، ان سے بڑھ رائے کے موافق قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو نازل فرما دیتے کہ فاروق اعظم نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست کیا ہے۔ تو مفتی صاحب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا احترام اور عید کی خوشیاں اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کی بارگاہ میں شکرانہ، اور سب سے بڑھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے سب کو بخش دیا اور کہا کہ ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو مجھے اس بات کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا قہار جو جبار ہے میرا اس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اور فرمایا اگر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کو جہنم میں داخل فرما دے اور کہے کہ ایک بندہ نجات والا ہے جو جنت میں جا سکتا ہے، فرمایا مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاروق اعظم ہی ہوگا۔ اور ہمارے جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آپ تشریح فرمائیں، ایسے الایمان بین الخوف والرجاء، بالکل خوف اور جو امید ہے اس کے درمیانی حالت ایمان، بالکل ایسے۔ اب جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان میں ذوالنون مصری، ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے جسم کو جو ہے نا وہ لذت والا کھانا نہیں دیا تھا کہ نفس جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن جب عید آئی نا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ چلو اس عید پہ تو جو ہے وہ میں کھانا کھا لوں، اور اس سے پہلے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا کہ میں قرآن پاک پڑھوں گا،
اور اتنی مرتبہ استغفار کروں گا. ٹھیک. میرے نفس نے اس کی مجھے اجازت دی. فرمایا جب لذیذ کھانا میرے سامنے لایا گیا تو میں نے جب دیکھا تو جی للچایا, تو میں نے پھر نفس کو ڈانٹا, ہے نفس اب بھی تو باز نہیں آیا ہے. تو کہتے کہ میں نے چھوڑ دیا. فرماتے اتنے میں ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں تشریف لائے ہیں, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے ذوالنون مصری, آج تجھے ہماری قسم ہے, آج تجھے کھانا کھانا پڑے گا. اب مفتی صاحب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عید کا دن ہو اور کھانا لذیذ پڑا ہو تو بندہ وہ نہ کھائے. اس کا معنی ہرگز نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس دن لذیذ کھانا بنایا جائے نا تو اس دن اپنوں کو اور بیگانوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اور اسلاف میں سے ایک عظیم ہستی سید الاسیاد, فرد الافراد, غوث الوغاث, قطب الخطاب, پیر پیرا, میر میرا, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, میرا محی الدین الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی جیلانی گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ خلق گوید کہ فردہ روز عید است, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے, کل عید ہے. فرماتے ہیں خوشی در روح ہر مومن پدید است, اور سب مومن جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو رہے ہیں, خوشیوں کے اندر مشغول ہیں. درا روزے کے با ایما بی میرم, فرمایا کہ لیکن ہماری عید کس دن ہوگی. آگے فرماتے ہیں میرا تر ملک خود آروز عید است, فرمایا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر اپنا ایمان جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ لے جائے گا. اور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت, اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا فرمان ہے کہ ہماری تو عید اس دن ہوگی نا کہ جس دن ہمارا وصل ہوگا, جس دن محبوب آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. یار مل سی جدا, سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کلام جو مجذوب سبحان اللہ کہتا پھرتا تھا, سبحان اللہ, آپ نے پھر اس پہ کلام فرمایا. اب دیکھیں یہ سرکار غوث اعظم کی عاجزی اور انکساری ہے, لیکن 14ویں صدی کا مجدد اور کئی اور 1000 سے زائد کتابوں کا رائٹر, اور جو ہے وہ کئی علوم کے اوپر عبور رکھنے والی شخصیت, خاص علوم ان کے اوپر کئی شخصیت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں. آپ فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. ادھر سرکار غوث اعظم کا کیا طرز عمل ہے اور ادھر یہ ان کا کیسا وسیلہ دے رہے ہیں. تو یہ بزرگوں کی عاجزی اور انکساری ہے, اور بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, عید سادگی سے گزاری جائے, عید میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے, اور عید کے موقع پر خصوصاً جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے پیغام دے دیا کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مستحقین ہیں, اور یہ بار بار لوٹ کے آنے والی ہے. مفتی صاحب خود نئے کپڑے پہن کر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے, جب کسی کو نئے کپڑے پہنائیں گے نا وہ بہت خوشی ہوتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ ایک بیوہ عورت ہے نا, جب اس کے گھر میں ہم عید کے دن کھانا پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے جب ہم اپنی دعائیں مانگیں تو وہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک نہ پہنچیں, لیکن جب وہ بیوہ چولہے کے اوپر بیٹھ کر اپنے یتیم بچوں کے لیے جب کھانے کا انتظار کر رہی ہوگی, جب اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو وہ دعا رب کبھی رد نہیں فرمائے گا. بے شک. اور علامہ صاحب ابھی اسی رمضان المبارک میں چند دن پہلے ایک یہ بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ باپ جو ہے بیٹیاں اس سے کپڑوں کا کہتی ہیں, تو باپ ان کو نہر میں پھینک دیتا ہے. کتنا دل خراش واقعہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ, ان کا وہ واقعہ جو بیٹیوں نے کپڑے مانگے, وہ مفتی صاحب وہ واقعہ جو ہے وہ بھی سونے کے ورق کے ساتھ لکھنے والا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ ہیں, حکمران ہیں, اور ثانی عمر ہے. سبحان اللہ. ثانی احساس کمتری کا شکار نہیں ہمیں ہونا چاہیے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں 36 لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل جو ہے علاقہ وہ اسلامی ریاست میں ہے, اور اسی کے پھر آگے وارث بنتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ ہمارا نا توکل اللہ پر نہیں رہا. اصل بات یہ ہے, بالکل حسنین کریمین طیبین طاہرین جب عید کی خوشیاں آنے والی تھیں تو ان کے پاس جوڑے نہیں تھے, صحیح, تو اس وقت انہوں نے جب بچے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جوڑے نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ فلاں جوڑا ہمارے پاس, تو جب ان کے پاس جوڑے نہیں تھے
تو انہوں نے جب آ کر اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ ہمارے کپڑے کہاں پر ہیں، تو لیکن سیدہ زہرا پاک کا توکل اللہ پر تھا، فرمایا کہ آپ کے کپڑے ابھی درزی لے کے آ رہا ہے۔ تو پھر جنت سے جبریل امین لے کر آئے ہیں نا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مالک کو نین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو۔ سبحان اللہ، سبت سے مراد امام حسن حسین، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربا جانے جا انگشت کے علی ہاتھ میں، کہ انگلی پکڑی ہے اور دونوں جان کا دستگیر بنا دیا ہے۔ اب جب ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری عید کے کپڑے کہاں پر ہیں، لیکن ان کی والدہ کا توکل اللہ پر تھا، کیونکہ وہ تو ابھی ان کا بھی توکل اللہ پر تھا، لیکن وہ ابھی کم عمری میں تھے نا، تو جب انہوں نے کہا کہ درزی لے کے آ رہا ہے، دیکھیں کپڑے آئے کہ نہیں آئے ہیں، تو اس وجہ سے بچیوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کر دینا کہ ان کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، وہ جس نے پیدا کیا نا وہ خالق مالک رازق ہے، رزق بھی دینے والا، اسباب بھی پیدا، جب وہ پتھر میں بسنے والے کیڑے کو بھی رزق دے سکتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہے عید کا دن ہے اور اس کو بھی خوشیاں دینی ہے۔ یہ جو عید کے ایام ہے، اب دیکھیں قربانی ہے، عید بقرہ یہ کس لیے رکھی گئی ہے؟ جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ بھی عید کے موقع پر گوشت کھا لیتے ہیں، تو یہ ہمارا توقع۔ عمر بن عبدالعزیز جب عید کا دن آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عید کا دن آیا تو بچیوں نے فرمائش کی کہ ہمارے کپڑے کہاں پر ہیں، تو کہا میری اتنی تنخواہ نہیں ہے، اتنا وظیفہ نہیں ملتا ہے کہ کپڑے خرید کے لا سکوں، تو بچیوں نے مزدور کے برابر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا جو مشاہرہ تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مزدور کے برابر رکھو، اگر مزدور اس میں گزارا نہیں کر سکا تو پھر میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں، اس کی مزدوری بڑھے گی، میرا بھی ادھر سے وظیفہ بڑھ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام نے عرض کیا نا کہ نہیں آپ زیادہ تھوڑا، آپ نے میں نہیں، میرا بھی مزدور کے برابر مشاہرہ ہوگا۔ یہ آج کے ہمارے اسلامی مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑی مثال ہے۔ مفتی صاحب اب یہاں پر جو ہے وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، آج کہتے ہیں کہ یورپ اب داد نہیں کرے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو جب کہا جاتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر یورپ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، پھر مدینہ شریف کی طرف دیکھنا چاہیے، رزق جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے، بے شک ان کے وسیلے جی یہ ایک ضمن بات آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز وقت حکمران تھے، اور دولت بھی ہونا تو قارون جیسی نہ ہو، فرعون جیسی نہ ہو، دولت ہو تو عثمان غنی جیسی ہو، صدیق اکبر جیسی ہو، ورنہ بندہ بھوکا ہی اچھا ہے۔ بچیوں نے جب فرمائش کی، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اب اتنے وسائل تو نہیں ہیں، بچوں نے بار بار اصرار کیا، تو اس وقت آپ وزیر خزانہ کے پاس تشریف لے کے گئے اور اس کو جا کر کہا کہ میری 1 ماہ کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو تاکہ میں بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکوں، تو اس نے کہا مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے۔ تو جب یہ بات آپ نے آ کر اپنی بچیوں کو بتائی تو بچیوں نے آگے سے کچھ نہیں بولا، چونکہ پرورش اچھی تھی نا، تو بچوں نے کہا کہ جہاں رب کی رضا ہے وہاں پر ہماری رضا۔ سبحان اللہ۔ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی رضا میں جس حال میں اللہ رکھے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، جو اللہ جس حال میں چاہے ہمیں رکھے، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب آخر میں جو ہے وہ ایک نہایت اہم پیغام ہے کہ عید کے موقع پر جہاں اپنے زندوں کو نہیں نہ بولنا چاہیے، وہاں اپنے مردوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے، خصوصاً عید کے دن۔ ویسے تو ہر جمعے جانا چاہیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو اپنے فوت شدگان کی قبر پر جمعہ کے دن جاتا ہے، 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، پڑھنے والے کی جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ تو ہمیں چونکہ جمعہ بھی مومن کی عید ہے نا، تو ہر جمعے جانا چاہیے، لیکن عید والے دن جو ہے وہ کچھ وظائف ہیں کہ جس کو علماء نے صلحاء نے جو ہے وہ بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ ان کو کیا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، جی ہاں جی، اور اس کو جو ہے وہ مکاشفۃ القلوب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تو وہ وظائف اگر ہمارے ناظرین سن لیں، سماعت کر لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ اس طرح ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا پڑھے اور فوت شدگان مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرے، تو ہر ایک قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے لیے پڑھ رہا ہے اسی کے لیے، بلکہ ہر قبر میں تمام مسلمانوں کی قبر میں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے 1000 انوار داخل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو پیکج ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پڑھنے والے کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے،
پڑھنے والے کو، تو پڑھنے والا بھی محروم ہے نہیں ہے. جس طرح سورہ یاسین شریف جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو پھر جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے. ماشاءاللہ. تو عید کے دن ہمیں اس کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے جانے والوں کی قبروں پر جانا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ کی 300 مرتبہ تسبیح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار کریں، درود شریف کے بڑے فوائد ہیں. درود شریف پڑھیں گے تو عذاب ہلکا ہو جائے گا، بلکہ ختم بھی ہو سکتا ہے. اس کی بھی ہمیں بے شمار روایات ملتی ہیں. تو جہاں زندوں کا خیال رکھنا ہے وہاں مردوں کا بھی خیال. بے شک بے شک. جی ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، اسلاف کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے. اور عید الفطر کا بس ایک یہ بھی عید الفطر کے نام کے حوالے سے دیکھیے گا، لازمی اس پر عمل کرنا ہے. رمضان المبارک میں فطرانہ دے دیا، بہت اچھی بات ہے. کم از کم عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ ادا کر دیجئے، کیونکہ اس کا وقت یہی ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا. اور اگر کسی سبب سے نہیں بھی ادا کر سکے تو عید الفطر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اور سب سے بہتر تو یہ تھا کہ رمضان المبارک میں ادا کر دیا جاتا. جو مستحقین تھے وہ اپنے لیے کپڑے خرید سکتے، خوراک خرید سکتے، جو بھی ان کی ضرورت تھی وہ پوری کر سکتے. یہی بس آخر میں میری طرف سے مختصر سا ریکویسٹ ہے تمام ناظرین کے لیے، ضرور اس پر عمل کیجئے گا. اپنی خوشیوں میں مستحقین کو لازمی شامل کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی عید جو ہے وہ حقیقی عید بن جائے گی. جی ناظرین، ان بابرکت لمحات میں اختتام رمضان المبارک کے ان گھڑیوں میں کہ جہاں کروڑوں مسلمانوں کی اور ان کی جو جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی ان کی مغفرت ہوتی ہے، ہم دعا کے لیے میں کہوں گا کہ جناب علامہ شفیع الرحمان حسان صاحب آپ ہاتھ اٹھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا میرے مالک کریم، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے تمام مسلمانوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا، اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کی گئی، فطرانے ادا کیے گئے، محض تیری رضا کے لیے. اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک کی دوبارہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا میرے مالک کریم، تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا میرے مالک کریم، عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں تمام کے حال پر رحم فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما. تمام مسلمانوں کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کا نزول فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. جن کے ہاں بیٹے انہیں بیٹیاں عطا فرما، جن کے ہاں بیٹیاں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے پورے ماہ مبارک میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جاتی رہی. آج 30 رمضان المبارک افطاری کے یہ لمحات، ان میں اختتامی پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، عید الفطر کی خوشیوں میں سبھی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یاد رکھیے. اور اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان ہماری طرف سے تمام امت مسلمہ کو، تمام ناظرین کو عید الفطر کی ڈھیروں مبارکیں ہوں. ہر سانس سے آتی ہے صدائے